ہمارے میرے جو پیر و مرشد ہیں الحمدللہ، جن کو میں اپنا سب کچھ سمجھتا ہوں، وہ میرے پیارے ماجی سرکار حضرت سیدہ حاجن رحمۃ اللہ علیہ، آپ اس دنیا میں 2020 میں پردہ فرما گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کے پیر و مرشد حضور قبلہ عالم سرکار پیر جماعت علی شاہ صاحب سرکار علی پور سیدہ شریف ناروال سے آپ کا تعلق تھا۔ حضرت امیر ملت روحانی بانی پاکستان بھی آپ کو فرمایا جاتا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ہاتھ پر بیعت تھے، اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ کے قدموں میں بیٹھنا پسند فرماتے تھے، اچھا ماشاءاللہ۔ اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ آپ کا کہ ایک محفل میں آپ بیٹھے تھے، تشریف آوری تھی، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ لیٹ ہو گئے، تو آگے جب نشستیں وہ فل ہو چکی تھی، تو آپ حضرت امیر ملت رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے۔ تو آپ کو کسی نے کہا کہ آپ ادھر آ جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو حضرت امیر ملت رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں جگہ مل جائے، اسے اور کیا چاہیے۔ آپ علامہ اقبال کا قصہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے باپ کا، اپنے والد صاحب کا بیعت نہ ہوتا تو میں حضور قبلہ عالم سرکار پیر جماعت علی شاہ صاحب سرکار کے ہاتھ پہ بیعت کرتا، ماشاءاللہ۔ اتنی وہ بلند مرتبہ ہستی ہیں۔ اور جب اگر اسی طرف تھوڑا سا آپ کا ہٹ جائے گا، لیکن میں ایک دو اور چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کی جو شان تھی ماشاءاللہ تحریک پاکستان میں، جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پہ ایسے ایسے فتوے لگ رہے تھے، کوئی کہتا تھا یہودیوں کا ایجنٹ ہے، کوئی کہتا تھا داڑھی منا، کوئی کہتا تھا انگریزوں کا ایجنٹ ہے، کوئی کہتا تھا کچھ، کوئی کہتا تھا کچھ، 6000 مشائخ کی موجودگی میں تحریک پاکستان کا انجمن حمایت اسلام کا جلسہ تھا میرا خیال ہے، اور 7 لاکھ لوگوں کی موجودگی میں پیر جماعت علی شاہ صاحب سرکار حضرت امیر ملت رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا ہاتھ تھام کر ہاتھ کو بلند فرمایا اور کہا کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اچھا تو اس کے بعد لوگوں نے جاندار قسم کے خطابات فرمائے، اور فرمایا کہ اگر پہلے نہیں بھی تھا تو آج حضرت امیر ملت رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا، آج سے یہ اللہ کا ولی ہو گیا، جو نہیں مانے گا وہ ایمان سے بھی جائے گا۔ اور دیکھا اللہ تبارک تعالیٰ کی کرم نوازی سے پوری دنیا نے، اس کے بعد تحریک پاکستان میں ایک نئی جان آ گئی۔ یہ پاکستان کے قیام سے پہلے کی جی تحریک پاکستان کی بات بتا رہے ہیں، اور قائد اعظم زندہ باد کے نعرے لگنا شروع ہو گئے ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد دیکھیں کیسا پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ماشاءاللہ۔ اور قائد اعظم نے کشمیر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ماشاءاللہ حضرت علامہ۔ ویسے یہ بات میرے خیال سے بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ قائد اعظم بھی کسی کے بیعت تھے۔ بالکل ایسے ہے، اور جو آپ کی شان ہے اس کے کیا کہنے، اور آپ کا لنگر اتنا وسیع تھا کہ آپ بہت امیر تھے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں تھیں آپ کے اوپر، اور آپ اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے اپنے لنگر شریف کا معائنہ فرمایا کرتے تھے ماشاءاللہ۔ اور سعودی عربیہ میں آپ کو ابو العرب کا لقب دیا گیا، یعنی کہ آپ پاکستان سے جا کے عربیوں کی اس وقت مدد کیا کرتے تھے، امداد کیا کرتے تھے۔ آج بھی مدینہ شریف میں جماعت منزل موجود ہے، جہاں پہ جو لوگ جاتے ہیں ان کے لیے کھانے کا، رہنے کا مکمل بندوبست کیا جاتا ہے ماشاءاللہ۔ اور آپ کا عشق مصطفیٰ ایسا شاندار الحمدللہ کہ ایک دفعہ آپ اپنے مریدین کے ساتھ مدینہ شریف کی گلیوں میں تھے، تو ایک کتا وہاں سے گزرا، تو جو ان کے مریدین تھے ان میں سے کسی نے ایک نے پتھر پکڑا، اسے مار دیا۔ تو پھر دنیا نے دیکھا وہاں پہ گلیوں میں کہ حضور قبلہ عالم سرکار جو اس وقت بزرگ تھے، آپ پیچھے پیچھے تھے اور کتا آگے آگے تھا، اور آپ نے اس کو جا کے پکڑا اور اس کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئے، اور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے کہ میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت نہ کر دینا، معاف کر دینا۔ آپ کا عشق مصطفیٰ دیکھیے۔ اور آپ نے اپنی زندگی میں 70 حج فرمائے، اور وہ حج یہ نہیں تھے کہ جیسے آج کل ہم نے فلائی کیا اور چلے گئے، پیدل بھی شامل تھے، بحری جہاز پہ بھی شمار تھے ماشاءاللہ۔ یہ آپ کی کرامات ہیں، اور آج بھی آپ کا مزار اقدس مروجہ خلائق ہے، روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ حاضر ہوتے ہیں اور اپنے دلوں کو اللہ کے نور اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منور فرماتے ہیں۔ کہاں پر ہے ان کا مزار؟ علی پور سیدہ شریف ناروال، ٹھیک ہے۔ اور آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ فقیر محمد چراہی سرکار، آپ کا مزار اقدس چورا شریف اٹک میں موجود ہے، جہاں سے آپ کو خلافت اور یہ ساری عنایت ہوئی۔ اور آپ کی ولادت سے پہلے یعنی کہ اس علی پور سیدہ شریف کی سرزمین پہ جو بزرگان دین لوگ بتاتے ہیں کہ گزرا کرتے تھے جو اللہ کے نیک ولی، وہ پہلے اپنے جوتے اتار دیا کرتے تھے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک ولی کی آمد ہونے والی ہے ماشاءاللہ۔ ایسی بابرکت ایسی اور محدث کے نام سے آپ کو مشہور ہے، آپ کو قرآن و حدیث اور
پر مکمل عبور حاصل تھا ماشاءاللہ. اور اسی طرح سے ایک دفعہ ایک جلسہ تھا انجمن حمایت اسلام کا ہی، تو سب نے اپنے اپنے چندے دیے کہ جب حضرت امیر ملت رحمۃ اللہ علیہ کی باری آئی تو آپ نے فرمایا کہ میں تو ایک فقیر سا آدمی ہوں، آپ سب لوگ، آپ ادھر بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے امیر زادے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب چندہ دے دیں، جتنا آپ سب لوگ دیں گے اس سے 2 گنا میں زیادہ دوں گا. میں دوں گا. یہ حضور قبلہ عالم سرکار پیر جماعت علی شاہ صاحب سرکار کی دیکھیں کیسی ان کی شان ہے. پھر اسی طرح سے جب ایک فتنے نے سر اٹھایا جسے ہم قادیانیت بولتے ہیں، نعوذ باللہ، اتنے وہ خبیث لوگ تھے جنہوں نے جھوٹے نبی ہونے کا نعوذ باللہ دعویٰ کر دیا. تو حضور وہ روز نیا شوشہ چھوڑتا تھا کہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اپنی طرف سے. تو لاہور میں ایک جلسے کے دوران حضور قبلہ عالم سرکار نے جب اپنا اعلان کیا، خطاب فرمایا اور فرمایا کہ تم روزانہ نئی پیشن گوئی کرتے اور سب جھوٹی ثابت ہوتی ہے. آج میں یہاں پہ پیر جماعت علی یہ پیشن گوئی کر کے جاتا ہوں کہ 24 گھنٹے کے اندر تو اس دنیا سے فارغ ہے، ختم ہوگا. تو جو گند ہے گند میں جائے گا. اور دنیا نے دیکھا کہ 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے اور وہ اپنے واش روم میں مرا ہوا پایا گیا ہیضے کی وجہ سے. اور اسی طرح سے یہ ایک اور خوبصورت واقعہ مجھے یاد آیا، غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار اقدس لاہور میں میانی صاحب قبرستان میں. جب آپ کو پھانسی دی گئی تو سارے جو خلق خدا تھی وہ آپ کے چہرے مبارک کی زیارت فرما رہے تھے. تو آپ تشریف لائے، پیر جماعت علی شاہ صاحب سرکار، بزرگ آدمی، پیر صاحب، سید زادے، سب لوگوں نے راستہ دے دیا. تو آپ نے آپ کا چہرہ مبارک ڈھانپ دیا اور آپ کے پاؤں مبارک ننگے کر دیے اور فرمایا کہ اس کا چہرہ نہیں، اس کے پاؤں دیکھو. اور اپنے سر سے پگ اتار کے آپ کے قدموں میں رکھ دی اور ساتھ جو خوبصورت الفاظ ادا کیے جو کہ لہو کو گرما دیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں سے ملا، بڑے بڑے امیر زادوں سے ملا، بڑے بڑے قابل لوگوں سے ملا، لیکن میرے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ ان کی جگہ پہ میں ہوتا. لیکن آج غازی علم الدین شہید کو دیکھ کے میرا دل رو رو کے کہہ رہا ہے کہ کاش اس کی جگہ پہ میں ہوتا. اس نے میرے نانا کی عزت پہ پہرا دیا ماشاءاللہ. اور آپ کا واسطہ 38 واسطوں سے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے ملتا ہے. حسنی حسینی سید ہے ماشاءاللہ.